بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 45 ارب روپے کے اشتہارات جس میڈیا کو دیے جائیں گے وہ میڈیا پھر یہ خبریں کیسے چلائے گا، کہاں سے چلائے گا؟ وہ تو جو ان کو ایجنڈا دیا جائے گا اسی کو دیکھیں گے، اسی پر کام کریں گے۔ ایک ایسا ایشو اٹھا دیں گے، ساری بحث کسی اور طرف موڑ دیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھوک پیاس سے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، سب کچھ ان کا لٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، وہاں پر سیاست کے حوالے سے بحث ہو رہی ہوگی، یا یہ کہ جی اوہو یہ صحافی پر کتنا تشدد کر دیا۔ حالانکہ حقیقت سب کو پتا ہے کتنے دن سے یہ کام ہو رہا تھا، کس طرح چل رہا تھا، اور میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ نون لیگ کا کیا وتیرہ ہے۔ اور ابھی وہ صحافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو دوبارہ آؤں گا۔ اب تحریک انصاف کو بھی اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سارا ایشو جو ہے وہ موڑ دیا گیا۔ بی بی سی کیا کہہ رہا ہے؟ واش رومز میں پانی نہیں، جوان بچیوں کو کہاں سلاؤں؟ ملتان میں حکومتی کیمپس کے اندر اور باہر سیلاب متاثرین کس حال میں ہیں؟ بڑے فخر سے کہیں گے پیپلز پارٹی کے جناب، آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی بن گئے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھا لی ہیں، ان کے بچے بھی آ جائیں گے۔ اپیل کر رہے ہیں جی لوگ گھر چھوڑ کر نکل جائیں، ملتان میں پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ووٹ لے کر فارم 47 لے کر بیٹھ جائیں گے اور مزے کریں گے کہ جی ہم نے بہت کچھ کیا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کر سکتے تھے جی، سیلاب آ گیا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو جاپان کے دورے کرنے میں مصروف تھے، ہمیں تو اور بہت کچھ مل رہا تھا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ لیکن بی بی سی پر سارا کچا چٹھا کھل گیا ہے، جو کہتے ہیں جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور تاریخی ریلیف دیا ہے، اتنے اشتہارات، اتنے سٹیکر میڈم نے چھپوائے ہیں، ایسے ایسے واش رومز بنائے ہیں، وہ وی وی آئی پی کہلا رہے ہیں۔ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، لوگوں کو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ حقیقتیں یہ ہیں، خبریں یہ ہیں۔ سیلاب متاثرین کی ایک اور کشتی الٹ گئی۔ رحیم یار خان لیاقت پور کے سیلابی علاقے موضع بخشو بھتڑ کی بستی توحید آباد میں ریسکیو کے دوران سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے سے 3 بچے پانی میں بہہ گئے، 2 کو زندہ بچا لیا گیا، 1 بچہ جہاں باقی۔ اس سے پہلے بھی خواتین اور بچے ڈوب کر مر گئے ریسکیو کے دوران۔ ان کے پاس جیکٹس ہی نہیں تھیں، لائف سیونگ جیکٹس۔ کیوں نہیں تھیں؟ کیونکہ یہاں سینیٹرز کو، یہاں پارلیمنٹیرینز کو اپنی تنخواہیں بڑھانے سے فرصت ملے۔ یہ حکومت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 1122 کے فنڈز کم کر دیے تھے اور وہ چندہ مانگتے پھر رہے تھے 1122 والے۔ تو جیکٹس ہی نہیں ہیں یہاں، ان کے اللہ تللے ختم ہوں گے تو جیکٹس اویلیبل ہو سکیں گی نا۔ وہ کوئی کروڑوں اربوں روپے کی جیکٹس نہیں آنی، جو جیکٹس ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ یہ صرف پیٹرول پر پھونک دیتے ہیں ہمارے اشرافیہ، حکمران، یہ طبقہ، 20-25 گاڑیوں کے قافلے میں پھرنے والے لوگ، لیکن ان کے پاس لائف سیونگ جیکٹس نہیں ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، مر رہے ہیں تو مرتے رہیں۔ ملتان میں انتظامیہ کا شیر شاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ۔ میں آپ کے سامنے صرف چند خبریں رکھ رہا ہوں کہ خبریں ہیں کیا اور لوگوں کے سامنے کیا کیا رکھا جا رہا ہے۔ 13 روز پہلے ہی کہا تھا جنوبی پنجاب کی تیاری کریں، تباہی وہاں ہوگی، اور وہ اب ہو رہا ہے۔ جلال پور پیروالا میں آج تک اس طرح سیلاب نہیں آیا، اب وہاں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ لوگ 2 روز سے چھتوں اور درختوں پر ہیں، متعدد کالز کے باوجود لوگ ریسکیو نہیں ہو رہے۔ پورے جنوبی پنجاب میں بدترین تباہی ہے، اب سندھ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ محمد عمیر رپورٹر ہیں، ایک رپورٹر بتا رہا تھا 13 دن پہلے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں علاقے کا انتظام کرے، لیکن کچھ نہیں، ڈبو کے مار دیا اس قوم کو۔ سیلاب سے پنجاب ڈوبا ہے، 26 اضلاع متاثر ہیں، لاکھوں لوگ دربدر ہیں، کروڑوں کے جانور مر گئے، اربوں روپے کی فصلیں ختم ہو گئیں، غذائی بحران سامنے ہے۔ نیشنل میڈیا سب چھوڑ کر 1-2 ٹکے کے واقعے پر لگا ہوا ہے۔ عوام کیوں اس میڈیا کو دیکھیں یا اعتبار کریں؟ اس میڈیا کی کوڑی کی حیثیت نہیں، یعنی کوئی ان کی اوقات نہیں رہ گئی۔ اہلیان ملتان کے لیے اہم پیغام، اگلے 1 گھنٹے میں شیرشاہ بند توڑ دیا جائے گا، اپنے بچوں کے ہمراہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ اعلانات شروع کیے گئے، یہ رات گئے، یہ اعلان ہو رہے تھے رات کو۔ ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس، 1 گھنٹے کے بعد بند توڑ دیا جائے گا، نکل جائیں اپنے علاقے، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں، جان بچائیں۔ یہ اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا میں چل رہا ہے کہ جی اوہو ایک صحافی تھا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عمران خان کا اعلان سنیے، میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ پھر جی جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے، مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ عمران خان یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب
صحافی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں پہلے ہی دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگاری کا ریکارڈ بن رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شرح نظر آ رہی ہے بے روزگاری کی۔ یونیورسٹیز میں آپ کو اپنے ذاتی نالج سے بتا رہا ہوں، یونیورسٹیز میں جو ان کے پاس داخلے ہوا کرتے تھے ہر سال، وہ داخلے نہیں ہو پا رہے، بچے اب جا ہی نہیں رہے، یا ان کا انٹرسٹ نہیں رہ گیا، یا ان کے والدین کے پاس اتنی رقم نہیں رہ گئی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اور محنت مزدوری کی طرف کچھ لگ جائیں۔ کئی وجوہات ہیں، اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب سے پنجاب میں تباہی کا ایک منظر، فصلیں پانی کے نیچے ہیں، غذائی بحران سر پر ہے، مگر حکومت اشتہار بازی میں آپ کو بہت نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ سب فصلیں تھیں، یہ سب فصلوں کا علاقہ ہے جو ڈوب چکا ہے، اور حکمرانوں کا فوکس میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، تحریک انصاف عمران خانی ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا نا، پرچہ درج ہو گیا ہے نا علیمہ صاحبہ، نعیم پنجوتا کے خلاف، وہ صحافی جی طیب بلوچ صاحب نے پرچہ بھی درج کروا لیا ہے، جہاں مر گئے صحافی سب سے بدترین ملکوں میں شامل ہے، دوسرے نمبر پہ شاید فلسطین کے بعد، جہاں پر صحافی قتل ہوتے ہیں۔ کتنوں کو انصاف مل گیا؟ قاتلوں اس کو بلا کر سندھ ہاؤس میں ٹھہرا کر پتہ نہیں ووٹ شوٹ لیتے رہے ہیں، یہاں تو بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے علیمہ صاحبہ پر حملے کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا، ونڈے پھینکنے والوں کا مقدمہ درج کیا ہونا تھا، ان کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہاں کون کہتا ہے انصاف نہیں ملتا، عدالتیں کام نہیں کرتی؟ یہ تو اس وقت ملک کے حالات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سب ہوا کیا ہے۔ آغا شیخ سرور نوجوان صحافی وہاں پر موجود تھا، اور یہ وہ صحافی ہے جو طیب بلوچ کو بچا رہا تھا، اس کی ویڈیو بھی ہے، اس کو بچا رہا تھا کارکنوں سے، مظاہرین سے۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ ذرا غور سے ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہیں علیمہ صاحبہ، اور پریس کانفرنس کا آغاز کر چکی تھیں۔ اس کے بعد سوال کرنے کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ صحافت کے آداب یہ ہیں کہ پہلے مقرر اپنی بات مکمل کرے اور پھر سوالات کی اجازت دی جائے، لیکن طیب بلوچ نے غیر اخلاقی عجلت میں اشتعال انگیز سوالات کر کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی۔ شکر ہے وہاں موجود تھے اور ساری سچائی کی کوریج کی، ورنہ ان کا منصوبہ یہی تھا کہ عمران خان کا پیغام عوام تک نہ پہنچے۔ اور یہ ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے جی، یہ دیکھیے، یہ جیسے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے جی، آج ہماری آگے بات کرنے لگی ہیں تو ساتھ ہی شور مچا دیا کہ نہیں، یہ دیکھیں جی، سنیں اس طرح نہیں ہوتا ویسے۔ یہ دیکھیں اب آواز دے رہے ہیں نہیں پنجاب، طیب یہ نہ کرو، طیب یہ نہ کرو، لیکن جناب طیب صاحب تو لگے رہے۔ پھر طیب بلوچ پر یہ دیکھیں کہ جب لوگ آگے بڑے ہیں تو آغا شیخ سرور آپ کو نظر آئے گا، نوجوان، یہ طیب بلوچ ہے، کارکن مشتعل ہوئے اور ان کو روک رہے ہیں کہ مت جاؤ۔ اچھا سائڈ پہ ہوئے ہیں، یہ آغا شیخ سرور گیا ہے، یہ وہ نوجوان وہ جا کے لوگوں کو روک رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، پہلے مجھے جانتے ہیں، یہ دیکھیں وہاں کھڑا ہو گیا کہ یار پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، یہ طیب بلوچ، اس کے کہنے پہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، دیکھا آپ نے، یہ دیکھیں آپ کہ جی ان کو جانے دیں یہاں سے نکلنے دیں۔ یہ آغا شیخ سرور نے ان کو کہا، اور وہی بتا رہا ہے کہ یہ سارا پلانٹیڈ اور ڈرامہ اور بولنے نہیں دیا، کوئی صحافتی آداب ہوتے ہیں ان کا نہیں خیال رکھا گیا۔ باقی یہ صحافتی آداب کچھ عرصہ پہلے عظمہ بخاری صاحبہ بھی سکھا رہی تھیں، میں تو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن آج وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس ہے، اگر کسی نے شور شرابہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، اور میری شکایت کا مطلب نوکری خراب ہونا ہے۔ وزیر اتحاد پنجاب کی صحافیوں کو نوکری سے نکلوانے کی یہ دھمکیاں یہ وائرل ہوئی تھیں۔ خیر مریم صاحبہ تو نہ کسی سوال کا جواب دیتی ہیں، نہ کچھ کرتی ہیں، وہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے آتی ہیں، تصاویر بنواتی ہیں، پوسٹر چھپواتی ہیں، اور اس کے بعد وہ نکل جاتی ہیں، کوئی سوال و جواب کہیں کسی قسم کا نہیں۔ یہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہونا، یہ چیز ٹریسر ہو جاتی ہے، ریسپانسز میں برداشت کر لیتی ہوں، جہاں کر کے کھڑے ہو کے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ پریس کانفرنس ریڈی ہونی چاہیے آخری میں، اور میری عزت بھی آپ سے اور آپ لوگوں کی اپیل تو ہے ہی ہے، تو میری عزت بھی آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ بھی لگے ہیں بھائی، مہربانی کرنا، اور کیا کریں میں بھائیوں تم لوگوں کے ساتھ تو 2 دفعہ ہاتھ جڑے ہیں، پلیز فور گاڈ سیک، میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی۔ یہ آپ دیکھیے، میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی، اگر میں کروں گی تو پھر نوکری خراب ہو جائے گی، اتنی میری پاور ہے، نوکری سے جاؤ گے اپنے ادارے سے۔ میں نے کبھی کسی کو، آپ نے جو بھی میری پریس کانفرنس میں دیا میں نے ہمیشہ برداشت کیا بڑی بہن کی طرح، لیکن اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی، کسی نے شور اور بدتمیزی کی، تو میں اسپیئر نہیں کروں گی، میں بالکل
इंसाफ बताइए। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतल मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मेहरबानी, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मेरी शिकायत का मतलब नौकरी ख़राब होना। तो ये लोग नौकरियों से निकलवा दिया करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, फ़लाँ को निकालो, फ़लाँ क्यों रखा हुआ है। इनके अपने लोग इनको सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये हरकतें ना करें, लेकिन मरीम साहिबा तो आगे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर लगाकर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को पैगाम दिया है कि सस्ती मशहूरी छोड़ो, मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करो। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वेल डन। ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब साफ़ी हैं, उन्होंने ये वीडियो लगाई है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं कि अब मैं मुतासरीन सैलाब में चेक तकसीम करने लगा हूँ, तो प्लीज़ मीडिया के लोगों आप अब वीडियो बनाना बंद कर दें ताकि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो कि कौन शख्स चेक ले रहा है, कौन आया है, क्या किसी के साथ हुआ है, तस्वीर नहीं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर वीडियो बता कर जब तक वो नहीं होती तब तक चेक तकसीम करने शुरू नहीं किए जाते, उसी को तो वायरल करना है और तो किसी तरफ जोर ही नहीं है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक क्या समझा रहे हैं? अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएँ, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें ताकि जो मुतासरीन हैं उनको हमारे दोस्त चेक्स दे दें। मैं समझता हूँ कि इसकी तस्वीर बनना मुनासिब नहीं है। हमने बैठ के एक छत के नीचे बात कर ली है, हम सब ने एक दूसरे से दुख दर्द बांटा है, आपके नुमाइंदों ने भी बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, बाजार जिंदाबाद। अब नज़र आ रहा है कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो खुद ये वीडियो लगा रहे हैं कि भाई ये तरीका अपनाएं, लेकिन किसी ने ये तरीका नहीं अपनाना। मशहूरी ना की तो क्या फ़ायदा, क्योंकि सेनेटर फनानुल्लाह साहब कह रहे हैं ना जी कि क्यों ना करें, कोई किसी और को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए मरीम साहिबा की तस्वीर बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट ही उनको मिलना चाहिए। सब जाकर बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने भेजा है, मरीम नवाज़ आपको पता होना चाहिए, मरीम नवाज़। यानी कहीं ये ना हो जाए कि जी आपको जो भी खुराक, आप यहाँ पर ज़िंदा हैं, आपको यहाँ ज़िंदा रहने का हक़ मिल रहा है, लूटे पुटे चाहे हैं, ये सब जो भी आपके साथ हुआ है, फिर भी आप शुक्रिया करें मरीम नवाज़ का कि आपको जीने दे रही है। क्योंकि ये जो आपको एक सेब पहुंचाया जा रहा है, ये रोटियां हैं जी, ये फ़लाँ है, बता कर कहा जा रहा है कि जी मरीम नवाज़ दे रही है, तो लोगों को ये बताना मकसद है कि जी वो कोई मलका या कोई रानी हैं जिनकी आप रियाया हैं और वो आप पर इतना रहम कर रही है कि आप तक खुराक पहुंचा रही है, जबकि उसका ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है, ये तो आप पर बहुत बड़ा वो एहसान कर रही है, वरना आपकी क्या हैसियत है, आप भूखे मर जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।